باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، اللہ کریم فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم و توقیر کی، ونصروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی نصرت اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جن لوگوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا، یعنی جو آدمی 4 کام کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ وہ 4 کام: ایمان بالرسالت، نبی پاک پر غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان لانا، ایک بات۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ تیسری بات، نبی پاک کے دین پاک کی خدمت۔ اب ظاہری حضور کی خدمت نہیں ہو سکتی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، علماء نے بالاتفاق فرمایا ہے جو خوشبخت مومن چاہتا ہے کہ میں حضور کی نوکری دوں، خدمت کروں، وہ حضور کے دین کی خدمت کرے۔ حضور کے دین کی خدمت ہی رسول اللہ کی خدمت ہے۔ اور آخری بات کہ جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا۔ تو دوستان ذی قدر پہلے بیانات ہو چکے، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اتباع مصطفیٰ، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستان ذی قدر الحمدللہ آپ نے سنا کہ نبی پاک کی محبت، آپ کی ذات سے محبت ہم پر فرض اور واجب ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد، من والدہ و والد، اس کے ماں باپ اور اولاد سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کی محبت ایمان کی جان ہے، لیکن محبت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے اور محبوب کی پیروی کی جائے۔ آج امت کے اندر جو کمزوریاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ صرف محبت کو ہی نجات سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اصل الاصول محبت اللہ کی ذات سے ہے، پھر اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کی وجہ سے۔ اصل الاصول محبت اللہ کی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہاری میرے ساتھ محبت سچی ہو، اس کا ثبوت، اس کی دلیل اور حقیقت میں تمہاری محبت اللہ سے اس وقت سچی ہوگی جب تم رسول اللہ کی پیروی کرو۔
جس سے محبت ہو اس کی پیروی ضروری ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیں، یہ علمی بھی ہے اور ضروری بھی بات ہے، لیکن میں آسان پیرائے میں سمجھاؤں گا۔ ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ ہے اتباع، ان دونوں کا معنی ہے پیروی کرنی، لیکن عربی زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، عربی کے معنی کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان کا دامن تنگ ہے، اردو کے الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اطاعت اور اتباع دونوں کا معنی پیروی کرنا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اطاعت صرف حکم کی ہو سکتی ہے، جو آرڈر ملا اس پر چلو، اس کے لیے عملی نمونہ ضروری نہیں ہے کہ آرڈر والا عملی نمونہ بھی دے، لیکن اتباع میں ضروری ہے کہ آرڈر اور حکم بھی ہو اور اس حکم کا آگے عملی نمونہ بھی ہو۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، لہذا اللہ کا بھی حکم ماننے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ماننے، لیکن اللہ کریم نے اپنے لیے اتباع کہیں نہیں بولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں عملی نمونہ دینے سے ماورا ہے، اللہ کی ذات بالا تر ہے کہ وہ ہمیں کوئی کام کر کے دکھائے، ان سے وہ ماورا ہے۔ اس نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، اللہ کریم آرڈر دے سکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، دیتا ہے آرڈر، لیکن اتباع اللہ کی اس لیے نہیں کہ اتباع کے اندر عملی نمونہ ضروری ہے، پریکٹیکلی کام کر کے دکھانا ضروری ہے، اور ایک ایسا پیکر عمل سامنے لانا ضروری ہے جنہیں دیکھ کر لوگ پیروی کریں۔ اب اصل محبت اللہ کی ہے اور لہٰذا اصل پیروی بھی اللہ کی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اصلاً محبت یعنی اصلاً محبت بھی اللہ سے ہے اور اصلاً پیروی بھی اللہ کی ہے، لیکن اب اللہ کریم ہمیں عملی نمونہ جن باتوں میں نہیں دیتے، ان میں عملی نمونہ دینے کے لیے اللہ نے فرمایا تم میرے بندے ہو، تم میری مخلوق ہو، تم نے میری پیروی تو کرنی ہے، یا اللہ تیری پیروی کا کوئی عملی نمونہ ہو؟ فرمایا عملی نمونہ میں نے آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کریم نے غور سے سنے جو آیات قاری صاحب نے پڑھی، اور عموماً ہم وہ پڑھتے ہیں، قل اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو محبت کا ثبوت بھی دو۔ یا اللہ کیا ثبوت دیں؟ فرمایا ثبوت ہے پیروی، اور پیروی میری کامل تم کر نہیں سکتے کیونکہ میری اتباع مشکل ہے، لہٰذا فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اتباع میری کرو، کیونکہ عملی نمونہ میں دے سکتا ہوں، عملی نمونہ انسان دے سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایمان والو تمہیں اجازت ہے ایک شادی کرو، دو کرو، تین کرو، لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر فواحدہ، پھر صرف ایک شادی کرو تاکہ ظالم نہ بنو، بے عدل نہ بنو، کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو جائے۔ اب نکاح کا حکم اللہ نے دیا، عمل رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، نماز پڑھ کے رسول اللہ نے دکھا دی۔
اللہ کریم نے حکم دیا روزے رکھو، اللہ روزے رکھنے سے پاک ہے، بالا تر ہے، ورا ہے، ماورا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ رسول اللہ نے روزے رکھ کر بتا دیا کہ ایسے روزے رکھو۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی۔ اب دل میں خیال آیا یا اللہ معبود تو ہے تو ہمارا، خالق تو ہے تو ہمارا، ہم نے پیروی تیری کرنی تھی، تو نے ہمیں کہا میرے حبیب کی اتباع کرو، تو فرمایا یہ ذہن سے نکال دو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری ہی اطاعت کرے گا۔ فرمایا میرے محبوب کی اطاعت میری ہی اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے طالب علموں کے لیے، لیکن میں آپ کے لیے بھی بات کروں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، یہاں فعل مضارع ذکر کیا، آگے ذکر کیا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہاں ماضی ذکر کیا، بہت قابل غور ہے بات۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اس کے دو معنی، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے یا جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا۔ مضارعہ ہے، مضارعہ میں دو حال اور مستقبل ہوتا ہے، عربی قاعدہ کے مطابق اس کے دو معنی بن سکتے تھے۔ اب اس وقت اطاعت رسول اللہ کی صحابہ کرتے تھے، آج الحمدللہ امت کرتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے یا کرے گا فقد اطاع اللہ، ماضی کا ذکر کیا، فرمایا شک نہ رکھو، ماضی بات کے مکمل ہونے پر دلالت کرتی ہے، میرے رسول کی اطاعت اتنی کامل ہے کہ بات طے ہو گئی کہ تم نے حق کی اطاعت ادا کر دیا۔ فقد اطاع اللہ۔ ایک آدمی کہتا ہے خالد مسجد میں آیا تو خالد کے مسجد میں آنے والا کام مکمل ہونے کی اطلاع ماضی دیتی ہے، اس لیے فرمایا جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا وہ اتنی فائنل بات ہے کہ فقد اطاع اللہ، وہ سمجھ لے میں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اطاعت مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ کی اطاعت میں یہ اعجاز ہے کہ اللہ نے اسے سند دی کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ تو برادران گرامی قدر، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی لیے میں نے غالباً پرسوں بتایا تھا کہ نبی سارے انسان ہوتے ہیں، جن یا فرشتے نہیں ہوتے، اور نبی کا انسان بنایا جانا یہ انسانوں پر احسان ہے، انسانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ نبی انسان بن کر آیا، بشر بن کر آیا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی تھی، ہم نا ہماری فطرت میں ہم نقالی کرتے ہیں، ماں پنجابی بولتی ہے تو بچہ بھی پنجابی بولتا ہے، ماں انگلش بولتی ہے تو بچہ انگلش بولتا ہے، نقالی ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کو انگلش نہ آتی ہو تو بچہ بغیر سیکھے انگلش بولنا شروع کر دے، بچہ وہی بولے گا جو ماں یا باپ بولیں گے۔ نقالی ہماری فطرت میں ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ ہم تو پیدائشی نقالی کا جذبہ لے کر دنیا میں آئے اور نقالی کے بغیر ہم پورا کام بھی نہیں کر سکتے، تو فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہارے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اپنے جلووں کا امین آمنہ کے لال کو بنایا ہے، لہذا عملی نمونہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں کامل نمونہ موجود ہے۔ اب ہم نے زندگی گزارنی تھی، مثلاً اگر ہم بیٹے ہیں تو ہم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اگر ماں باپ ہیں تو بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اگر شوہر ہیں بیوی سے کیسا سلوک کریں، اگر آقا ہیں نوکر سے کیسا سلوک کریں، امام ہیں مقتدیوں سے کیسا سلوک کریں، استاد ہے شاگردوں سے کیسا سلوک کرے۔ فرمایا میری تو اتباع ہو نہیں سکتی، اللہ کی اتباع تو ہو نہیں سکتی، اللہ عملی نمونہ تمہیں نہیں دیتا، وہ اس سے بالا تر ماورا اور پاک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کو کامل نمونہ بنا دیا ہے۔ زندگی کے جس مرحلے پر میری عبادت کرنی ہو میرے یار کو دیکھ لو، جو میرا یار کر رہا ہے وہی چیز عبادت بن جائے گی۔
رسول اللہ جو عمل کریں وہ عبادت ہے، عقل ساتھ دے نہ دے، نبی جو کر رہا ہے تم کرو بس۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت آپ بتائیں یہ جو وقت جا رہا ہے ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولیں تاکہ آپ جاگتے رہیں۔ اس وقت ہم عصر پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ بولو ہاں عصر کا عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کا ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کے مطابق فرض ہے۔ یہ نہیں آیا اور ساری چھینک کے چلا گیا، ساری پڑھ کر چلا گیا، یہ نہیں، ٹائم پر پڑھو، زور کو زور میں پڑھو، عصر کو عصر کے ٹائم میں، مغرب کو مغرب کے ٹائم میں، عشاء کو عشاء کے ٹائم میں پڑھو، ہر ایک نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو رمضان کے صدقے اور مجھے حج پر لے جائے۔ جب حج پر جاتے ہیں نا تو 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنا ہوتی ہیں۔ جب میدان عرفات سے حاجی نکلتے ہیں تو حکم ہے جب سورج غروب ہو حاجی میدان عرفات چھوڑ دیں۔ آج کل گولہ بجایا جاتا ہے، بہت بڑا توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ حاجیوں کو پتہ چل جائے عرفات میں کہ سورج غروب ہو گیا، اب کوچ کرنا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، یا اللہ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، فرمایا مغرب نہیں پڑھنی، چلتے چلے جاؤ، چلو کہاں جانا ہے؟ لاکھوں کے قافلے ہیں، مزدلفہ جانا ہے، کوئی مزدلفہ رات 1 بجے پہنچا، کوئی 12 بجے پہنچا، کوئی 11 بجے پہنچا، کوئی 2 بجے پہنچا، کوئی 3 بجے پہنچا۔ یا اللہ مغرب جا رہی ہے، ٹائم گزر گیا، غروب آفتاب کب کا ہوا، حاجی چل ہی رہے، مغرب نہیں پڑھ رہے، فرمایا نہیں پڑھنی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے نہیں پڑھی، تم نے بھی نہیں پڑھی، ہے مغرب کا ٹائم، پڑھنی نہیں ہے۔ اب جب بھی میدان مزدلفہ میں پہنچے گا، رات 2 بجے پہنچے، 1:30 بجے پہنچے، پہلے مغرب پڑھو۔ جو حاجی گئے ان سے پوچھ لو، پہلے مغرب کی جماعت ہوتی ہے، ایک اذان، اقامت، جماعت، پھر عشاء کی جماعت۔ بھئی سوال ہے مغرب کا ٹائم نہیں، ہم مغرب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہ سوچو، یہ میرے یار کی عادت ہے، میری عبادت ہے۔ میرے یار نے اس موقع پر یہ کیا، تم یہی کرو۔ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، مولانا روم نے کہا تھا ایمان ہے ہی یہی کہ عقل کو مصطفیٰ پر قربان کر۔ اب یہاں نہ سوچو کیا کرنا۔ اب بعض لوگ یہاں بھی مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ کے کہتے ہیں ہم مغربین پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی حضور نے میدان عرفات میدان مزدلفہ میں ملا کر پڑھی۔ ہم نے کہا حضور نے تو 1 دن پڑھی، آپ سارا سال پڑھتے ہیں، آپ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ بولیں سرکار نے تو 1 دن پڑھی، آپ سارا سال پڑھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ بتائیں اکڑ کر چلنا، کندھے ہلا کر چلنا، تکبر سے چلنا جائز ہے؟ لیکن اللہ کریم آپ کو حرم کعبہ لے جائے، کعبے کا طواف نصیب کرے۔ جب بندہ طواف کرتا ہے نا، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، حکم ہے پہلے 3 چکروں میں چادر کے دونوں پلو دائیں کندھے کے نیچے سے ہٹا کر بائیں کندھے پر ڈالو، کندھے ننگے کر لو اور خوب کندھے ہلا کر سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح کعبہ کے پاس چکر لگاؤ۔ یا اللہ تو عاجزی کا حکم دیتا ہے، اور تیرے گھر کے قریب پہنچے تو کندھے ہلانے کا، سینے تان کر چلنے کا حکم ہے اور پہلوانوں کی طرح چلنے کا حکم ہے۔ فرمایا یہاں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو چھوڑ، میرا نبی ایسے چلا ہے تو بھی ایسا ہی چلتا چلا ہے۔ گویا رسول اللہ کی عادت ہی عبادت ہے، اس قدر آپ کی اتباع ضروری ہے کہ حضور کی عادت ہی اللہ کی عبادت ہے، جو حضور کرے وہ کرو۔ اس لیے فرمایا ایمان والو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت کو سچا کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوگا اگر سرکار کی پیروی کریں گے؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہ معاف فرما، بلکہ بڑا انعام یہ کہ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم محب تھے، اللہ محبوب تھا، فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جب میری پیروی کرو گے یہ مقام تمہیں مل جائے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ محبت کرنے والا ہوگا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔
بندہ اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ جب بندہ محبوب کی عادتیں اپنا لیتا ہے۔ فرمایا ہمارا تو یہ محبوب محمد اتنا محبوب ہے کہ جو اس کی عادتیں اپنا لے وہ بھی ہمارا محبوب بن جاتا ہے، جو میرے نبی کی سنت اپنا لے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے برادران گرامی قدر، آپ پر ایمان لانے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور کامل آپ کی فرما برداری کی جائے، حضور کے آرڈر پر گردن جھکا دی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے میری خواہش کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں ایک آدمی کھڑا تھا، سرکار نے فرمایا اجلسو ہو، اس کو بٹھا دو۔ یوں حضور نے اشارہ کیا، دور مسجد نبوی کے حد سے باہر سے حضور کے صحابی گزر رہے تھے، نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ کیا نام ہے؟ ایک روایت میں یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ہے، ایک روایت میں یہ آدمی گزرنے والا وہی عبداللہ ابن مسعود جن کا رات کو بابا جی ذکر کر رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے۔ اور ایک روایت میں صحابی کا نام ہے عاص بن اسعود کرشی، لیکن علماء نے وضاحت کی ہے کہ ان سارے صحابہ سے ہو سکتا ہے یہ واقعہ پیش آئے۔ اب حضور مسجد میں اس آدمی کو کہا کہ اس کو بٹھا دو۔ دور حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے، یوں اشارہ سنا نا، یوں اتنا سنا تو وہیں بیٹھ گئے جہاں سے گزر رہے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن رواحہ یہاں بیٹھے، فرمایا حضور نے اشارہ کیا ہے ہم بیٹھ گئے۔ بعد میں سرکار کو پتہ چلا، حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعائیں دی، آپ نے فرمایا میں نے تو اندر والے آدمی کو کہا تھا۔ یوں حضور کے حکم پر صحابہ گردن خم کر دیا کرتے۔ یہ جذبہ اطاعت رسول اللہ، حضور کا آرڈر آ گیا، صحابی کی گردن جھک گئی۔ کوئی دوسری بات نہیں ہماری طرح، یہ بہانہ جی سود نہ لیں تو معیشت کیسے چلے گی، جی داڑھی رکھ لیں تو شادی کیسے ہوگی، جی ہم نمازی بن جائیں تو معاشرہ ہمیں کیسے ایکسپٹ کرے گا، اگر ہم اپنی جی شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں گے تو اچھے نہیں لگیں گے، بھلے نہیں لگیں گے۔ بتاؤ کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی ذات؟ اور شلوار اور تہبند ٹخنوں سے اوپر کرنا سرکار کا معمول ہے، حضور کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جی میرے دل میں تو تکبر کوئی نہیں ہے اس لیے میں نیچی بھی کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی جب حضور کا عمل آ گیا پھر ایک عاشق کے لیے دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں، جب حضور کا عمل آ گیا تو اپنائیں، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی بات ماننے کے لیے اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی چاہتوں کا پاس نہیں کرتے تھے کہ میری پسند کیا ہے، صحابہ دیکھتے تھے حضور کی پسند کیا ہے، بس جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جو حضور کا آرڈر ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو اکثر رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنی پسند کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں 17-18 سالہ نوجوان ہوں، اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو میرے چہرے کا یہ حسن گہنا جائے گا، میں اچھا نہیں لگوں گا، لہذا داڑھی صاف کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ایمان کے بعد کیا مومن کی اپنی پسند رہتی ہے؟ اس کا تو حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم کی کامل اطاعت ضروری ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کیا ہے۔ آج دیکھیں شراب عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، یعنی عموماً وہ شراب پیتے تھے، اور جیسے آپ لوگ یہ بوتلیں پیتے ہیں یا جوس پیتے تھے، لیکن پہلے حکم آیا کہ شراب کے کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سمجھدار لوگ انہوں نے کہا جس میں نقصان ہے چھوڑ دیں۔ بعد میں حکم آیا کہ جب شراب پیو اور نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ جب تک تمہارا دماغ ٹھیک نہ ہو جائے، عقل ٹھیک کام کرنا نہ شروع کر دے۔ چند اور صحابہ رک گئے۔ تیسرے سٹیپ پر حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان۔ یہ شراب پینا، یہ بت پرستی کرنا، یہ جوا کھیلنا، یہ شرطیں لگانا، یہ ساری چیزیں
ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم نہیں رکنے والے؟ حضور نے ایک بلند آواز صحابی کو بھیجا، مدینہ میں گردش کرو، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ شراب کے حرمت کا حکم آ گیا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب ہم بیٹھے ہوں، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی اپنے پسند کی سکنجبی پی رہا ہے۔ صحابہ بھی ایسے بیٹھے تھے، محفلیں سجی تھیں، فرماتے ہیں شراب کے مٹکے تھے سامنے، کسی کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، کسی نے پیالہ اٹھایا ہوگا تھا، اور محفل میں گردش جام جاری تھی، شراب پیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ کا صحابی گلی سے گزرا کہ لوگوں اللہ رسول نے شراب حرام کر دیا ہے۔ عبداللہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کرام نے جو پیالے ہاتھوں پر تھے وہ زمین پر پٹخ دیے اور شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں قیمتی شراب یوں بے قدر بہ رہا تھا جیسے گندی نالی کا گندا پانی بے قدر بہتا ہے۔ صحابہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اتباع مصطفیٰ کہ حضور کا حکم آ جائے، اپنے من کی خواہش قربان کر دی اور حضور کے حکم پر گردن جھکا دی۔ اسی طرح رشتے انسان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، باپ بیٹا بھائی، یہ رشتے بڑے پیارے ہیں، لیکن حضور کی اطاعت کے سامنے رشتے کی کوئی قدر نہیں تھی صحابہ کے سامنے۔ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ مہاجر لوگ مکہ سے ذلیل ہو کر مکہ مدینہ میں آئے، ہم نے انہیں گھر دیے، پناہ دی، چھت دی، یہ یہاں آج ہمیں آنکھیں نکالتے ہیں۔ تو ہجرت تو حضور بھی کر کے آئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا یہ مہاجر ذلیل لوگ ہیں جو مکہ سے یہاں آئے اور آج ہمارے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی طاقت مل لے ہم ان کو نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا، ان کا بیٹا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، وہ حضور کے سچے صحابی تھے۔ لوگوں نے کہا تیرے باپ نے یہ بات کی ہے، اور ذلت کی نسبت مہاجرین کی طرف اور ساتھ حضور کی طرف بھی ہو گئی کہ حضور بھی مہاجر ہیں۔ حضرت عبداللہ نے تلوار پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ اذن لی انا اضرب عنقہ، آقا مجھے اجازت دیں میں باپ کے پاس جاتا ہوں، یا اپنی بات واپس لے یا میں اس کا سر قلم کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ باپ کا رشتہ کس کو مقدم نہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے یہ کرنے کے لیے صحابہ تیار، اپنے خواہشات اپنے جذبات صحابہ نے ختم کر دیے حضور کے ارشاد کے سامنے۔ آج اکثر ہم اپنے خواہشات اور جذبات پر چلتے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی تھے، حلیب ان کا نام تھا، اور تاریخوں میں آتا ہے کہ ان کا رنگ کالا تھا اور مسخری طبیعت تھی، جس کے پاس سے گزرنا نا کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دینا، حتیٰ کہ اتنے زیادہ مزاحیہ تھے کہ گزرتے گزرتے عورتوں پر بھی جملے کسنے سے باز نہیں آتے، اور رنگ بھی کالا تھا، مسخرہ پن بھی طبیعت میں تھا، لہذا کوئی سنجیدگی نہیں تھی۔ یہ آتے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر نہ ایسی باتیں کرتے کہ حضور ہنسیں تاکہ حضور کا تھوڑا سا دل حشاش بشاش ہو۔ نیت ہے نا، حضور نے ایک دن مہربانی میں آ کر فرمایا تم نے کوئی شادی بھی کی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں جیسا ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ اچھا ویسے تیرے ذہن میں کوئی لڑکی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا کون سی لڑکی؟ یا رسول اللہ فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی۔ اچھا فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ ان کو کہو کہ مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، مجھے رشتہ دے۔ اب ایسے بندے کو کون رشتہ دے؟ رنگ بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی نہیں ہے، عادات میں بھی عجیب ہے۔ گئے دروازہ کھٹکایا، لڑکی کا باپ دروازے پر آیا، ملے، سلام دعا کیا، اس کے بعد کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ یہ بات آپ کی بیٹی کی رشتے کی۔ اب باپ دم بخود ہو گیا، سوچنے لگا، کہا اچھا تم جاؤ، ہم گھر میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اتفاق ایسا کہ لڑکی دروازے کے قریب یہ بات چیت سن رہی تھی،
جب باپ واپس لوٹا اس نے کہا ابا جی کیا بات ہے دروازے پر، کیا کون تھا، کیا کہتا؟ باپ نے ٹالا مٹولا، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کیا تھا۔ جب باپ نے دوبارہ ٹالنا چاہا کہ بعد میں بات ہوگی وہ آئیے، انہوں نے فرمایا بات میں نے سن لی ہے، آپ بات دہرائیں، بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ فلاں آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے تیرے رشتے کے لیے۔ اس بچی کو کہا ابا جان آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہم گھر میں مشورہ کریں گے۔ تو وہ لڑکی اس کا ایمان دیکھیں بھائی کھڑی کہتی ہے جب رسول اللہ اسے بھیجیں تو پھر مشورہ کیسے؟ پھر مشورہ کیسے؟ ایک جوان لڑکی کی زندگی میں کیا خواہشیں ہوتی ہیں آپ بتائیں، خصوصاً شادی کے بارے میں اور اپنا زندگی کا ساتھی بنانے کے بارے میں ایک لڑکی کے کیا جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہاں جذبات کی کوئی نام چیز نہیں۔ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، عقلیں سمجھیں حضور پر قربان کریں۔ اب ماں باپ مجبور ہو گئے، جب بچی نے کہا کہ حضور کا حکم ہے تو مشورہ کیسا ٹھیک ہے، کہو ٹھیک ہے۔ جب سرکار کو یہ بات پہنچی کہ اس بچی کے یہ جذبات ہیں تو میرے دوستو کچھ گھڑیاں کرم کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میرے کریم کا دل خوش ہوا تو بے ساختہ حضور کے منہ سے اس بچی کے لیے دعا نکلی۔ اسے دعا دیتے ہوئے سرکار نے عرض کیا اے اللہ اسے ہر قسم کی خیر عطا فرما اور اسے کبھی زندگی میں تکلیف نہ آئے۔ اب نکاح ہو گیا، ایک مسخرہ ٹائپ کا آدمی، کوئی شکل و صورت نہیں، لیکن میاں بیوی کے تعلقات ایسے مثالی ہیں کہ مدینہ میں لوگ ان تعلقات کی مثال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا انہیں نصیب فرمائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو آج ہم عموماً شریعت کی خلاف ورزی اپنی خواہشوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جوانی ہے، مستانی ہے، کیا نماز پڑھنی ہے، جوانی ہے ٹھیک ہے جی آج 4 دن عیش کر لیں پھر دین میں آ جائیں۔ بہت سی ہم اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی کوئی خواہش نہیں۔ ایک صحابی گلے میں آ رہے تھے، انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ شوق سرخ لباس پہننا مرد کے لیے منع نہیں ہے، مکروہ ہے، صرف مکروہ ہے، ناپسندیدہ، لیکن وعدہ تھا۔ ادھر سے سرکار جا رہے ہیں، جب حضور نے دیکھا کہ اس آدمی نے بھڑکیلا سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، آج ہمارے لوگ بہت زیادہ فیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ نعت خوان اور علماء حضرات دین کے نام پر سٹیجوں پر آنے والے فیشنوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔ ہماری محرومی اور بدبختی یہ ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ اس آدمی نے بھڑکیلا سرخ لباس پہنا ہوا ہے تو حضور کے چہرے پر ناگواری ہے، اس نے بھانپ لیا، صحابی نے سمجھ گئے میرے لباس کا رنگ دیکھ کر حضور کی طبیعت میں ناگواری آ گئی، وہیں سے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، کپڑے بدلے ہوئے۔ آج کا دور تو نہیں تھا نا کہ بندے کے 20 جوڑے ہوں، غربت کا دور تھا، ایک نہیں تو 2 ہوتے، 3 ہوتے، زیادہ امیر لوگوں کے بعد۔ سرکار نے دیکھا اس نے بڑا جلدی لباس تبدیل کی، فرمایا تو وہ جو پہننا ہوا ہے وہ کام کیا؟ سنے صحابی کا جواب، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی ناگواری دیکھ لی، میں اسی وقت واپس گیا، وہ لباس اتارا، یہ لباس پہننا اور ان کپڑوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، جلا دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی عرض نہیں، گھر میں کپڑے رہتے ضرورت کے تحت عورتیں استعمال کرتی اور کام آ جاتے۔ پھر صحابیت کرتا ہے یا رسول اللہ جس چیز کو حضور ناپسند کریں وہ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ جس چیز کو حضور ناپسند کریں، حضور تو بتوں کو ناپسند کرتے تھے، آج ہماری بیٹھوں کی زینت ہی بت ہیں۔ کہیں ہم نے بچوں کے لیے آپ پتنی آپ انہیں کیا کہتے ہیں وہ بنوا کر رکھی ہوئی، کہیں مسلمانوں کے گھر میں نماز پڑھنی ہو مصیبت پڑ جاتی ہے، کہیں ریچھ کے مناظر، کہیں شیر بنے ہوئے ہیں، کہیں پرندے بنے ہوئے ہیں، کہیں کچھ مسلمان کے گھر میں مصیبت ہے، حالانکہ
تصویریں رسول اللہ کو اتنی پسند تھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں نا یہ خوبصورت رنگ والا کپڑا آیا، اس پر جاندار تصویریں بنے ہوئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا آج رسول اللہ میرے حجرے میں آئیں گے، آج میں نے حجرے پر لٹکا دیا، اور میرا خیال تھا کہ کپڑا خوبصورت ہے، حضور پسند کریں گے۔ فرماتی ہیں حضور جب آئے، حضور نے دیکھا تو حضور وہیں سے واپس مڑ گئے، مسجد کی طرف پھر مڑ گئے۔ میں نے بھانپ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے فوراً پردہ کھینچا، اس کو کھینچ کر آگ میں ڈالا، وہی پرانا بوری والا پردہ لٹکا دیا۔ حضور اندر تشریف لائے، فرمایا کہ وہ کپڑا تم نے کہاں سے لیا تھا؟ یا رسول اللہ معاف کرنا، میں نے ناگواری بھانپ لی تھی، میں نے اس کو الگ کر دیا۔ آج ہمارے گھر تو بتوں سے آباد ہیں، ہمارے بچوں کے کھلونے جو آپ گڑیاں بناتے ہیں، جو آپ وہ نام تو مجھے نہیں آتے، بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جاندار چیز اس طرح گھر میں رکھنا یہ اللہ کے رسول اللہ کو ناپسند ہے۔ اور صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جسے آپ ناپسند کریں وہ میرے گھر میں کیسے چیز رہ سکتی ہے۔ ایک اور بات سنیے، صحابی حضور جا رہے ہیں گلی میں، صحابی نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، جب سرکار سے ملے تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے دیکھ لی، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تمہارے اوپر جہنم کا لباس دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کیا ہے؟ صحابی اتنے شرمندہ ہوئے کہ فوراً اپنا ہاتھ اپنی انگلی میں ڈالا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس کی انگلی میں ہاتھ ڈال کر فوراً اس کی انگوٹھی کو کھینچ لیا اور کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ صحابی ساتھ چلتا جا رہا ہے، اس نے میلی آنکھ بھی سونے کی انگوٹھی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کسی نے کہا حضور نے پہننے سے منع کیا ہے، اٹھانے سے تو منع نہیں کیا، سونے کی انگوٹھی ہے۔ اس نے کہا جسے دیکھ کر حضور ناراض ہوں اس کو اٹھا کر کیا لیں گے؟ یہ ہے عشق، یہ عشق نہیں کہ حضور کے نام پر پلیں بھی اور شریعت پر عمل بھی نہ کریں، کہیں ہم بڑے عاشق ہیں۔ اور اگر کوئی عالم دین توجہ دلائے کہ آپ عالم ہیں، آپ نعت خوان ہیں، آپ حضور کا نام لیتے ہیں، آپ کو حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ بگڑ جائیں جی مولانا صاحب ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو سنت کی دعوت دینا یہ بےزتی ہے؟ آج ایک اور میں عرض کروں، میں بات کر رہا تھا گھروں میں یہ جاندار چیزوں کے بنے ہوئے سٹیچوز، مجسمے، یہ منع ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اب ہم نے ایک اور عقیدت کا رنگ دے لیا ہے کہ پیر صاحب کا اپنے مرشد کا فوٹو بنایا اور اس کو اچھا بھلا بنا سنوار کر گھر میں رکھا، اوپر سہرا بھی ڈال دیا۔ جب گھر میں داخل ہوا پیر صاحب کو میں نے سہرا ڈال رکھا۔ یہ وہ بدعت ہے جو پھر اس برائی کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے۔ پیر کا بھی فوٹو گھر میں نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو محبت ہے ہم منع نہیں کرتے، بعض علماء نے فوٹو کی اجازت دی ہے ضرورت کے تحت، لیکن اسے اپنے بکس میں رکھیں، بریف کیس میں رکھیں، جیب میں رکھیں، یا کہیں اور چھپا کر۔ نمایاں طور پر گھروں میں پیروں کے فوٹو لگانا یہ عقیدت کے نام پر گمراہی کا نیا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج تو عرصوں پر کیا ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ پیر صاحب کے مختلف پوزوں والے فوٹو عرصوں پر بیچتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے وہاں سے خرید کر لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے پیر کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میں تمہیں اپنے پیر کی بات سناتا ہوں، بالکل یہ اوائل کی غالباً یہ 78 یا 79 کے قریب کی بات ہوگی کہ حضور ضیاء الامت کا ایک بڑا فوٹو بنایا گیا اور اس کو فریم میں لایا گیا۔ چند لڑکوں نے وہاں اس دور میں یہ پہلی مرتبہ وہاں فوٹو رکھے اور آپ گزرے، تو میں اس بات کا موقع کا گواہ ہوں کہ آپ نے ناراضگی کے عالم میں ان لوگوں کو کہا کہ تم نے مجھے میری زندگی میں بیچنا شروع کر دیا۔ کتنا بھاری جملہ ہے ایک عقیدت رکھنے والے مرید پر۔ آج ہم نے اپنے پیروں کو پیسے کے بدلے میں بیچنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یقین جانیے اگر آپ سمجھیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں یاد رکھو مرشد کامل تیرے لیے رسول اللہ کا دنیا میں نائب ہے۔ کیا رسول اللہ کے نائب کی قیمتیں ہیں؟
ہم عقیدت کے نام پر غلط راستے پر چل نکلے، مرشد کی بات ماننی نہیں، فوٹو ہر وقت جیب میں رکھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ سے بڑی ذات مخلوق میں محبت کی کوئی مستحق نہیں، فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ میں کر رہا تھا صحابہ کرام حضور کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دیا حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا، ان کا نام ہے خریم اسد ازدی، ازد قبیلے سے تعلق تھا، خریم اسد نام تھا، بڑا خوبصورت جوان، جوانی کا عالم تھا، اور جوانی پھر جوانی ہوتی ہے، خوبصورت بھی تھی۔ حضرت خریم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور تہبند گھسیٹ کر چلتے تھے، کیونکہ جوانی کا جوبن تھا، حسن تھا، جوانی تھی، شباب تھا، کمال تھا، جمال کا عروج تھا۔ حضرت خریم ان کی ایک دن اتفاقاً کسی انداز میں خریم کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوا۔ بات آ جاتی ہے نا ہم اثر لوگوں کی، چلتے چلتے بندے کا ذکر آ جاتا ہے۔ جب حضرت خریم کا ذکر آیا نا تو سرکار نے فرمایا خریم بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر یہ دو چیزیں وہ میری سنت کے مطابق کر لے، ایک اپنے بال میری سنت کے مطابق کر لے اور ایک اپنا تہبند میری سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر اگر کر لے نا، بڑا اچھا نوجوان۔ اب خریم محفل میں نہیں ہے، کسی نے بعد میں حضرت خریم کو بتایا کہ تم بڑے خوش بخت ہو کہ آج حضور نے تمہیں بڑا اچھا نوجوان قرار دیا، بڑے خوش ہوئی۔ فرمایا سرکار سے کیا جملے تھے میرے بارے میں؟ فرمایا یہ بات تیری آئی تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ خریم بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر وہ اپنے بال اور اپنا تہبند میری سنت کے مطابق کر لے۔ آپ پڑھیں طبقات ابن سعد، اصابہ، مسعود الغابہ، صحابہ کی سیرت والی کتاب میں خریم وہیں کھڑا ہو گیا اور وہیں ایک دوست کو کہا مجھے گھر سے ذرا کینچی دینا، کینچی لی، اپنے بالوں کو سنت کے مطابق کاٹ کر حضور کی سنت کے مطابق کر لیا اور اپنی تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ آج ہم تو دین پڑھ کر بھی سوچ رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے حسن میں فرق آتا ہے، ہماری ٹور میں فرق آتا ہے۔ حضرت خریم نے اسی وقت اپنی تہبند اوپر کر لی۔ کسی دوست نے مذاق کیا، انہوں نے فرمایا تو بڑا کہتا تھا یہ دو چیزیں میری جوانی کا شوق ہے، فرمایا تو میں کہتا ہوں اب بھی، لیکن وہ میرا شوق ہے، اب میں نے اپنا شوق رسول اللہ کے ذوق پر قربان کر دیا، حضور کی سنت پر اپنا شوق قربان کر دیا، بال بھی سنت کے مطابق کر لیے ہیں اور تہبند بھی حضور کی سنت کے مطابق کر لیا ہے۔ آج تیری میری زندگی میں کتنے معاملات ایسے جنہیں ہم جانتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، ہماری خواہش ہے، ہماری اپنی چاہت ہے۔ سوچیں صحابہ کرام کا انداز حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سلسلہ میں یہ تھا کہ وہ یقین جاننے حضور کی ذات میں فنا تھے، حضور کی ذات میں گم تھے۔ ایک اور بڑی پیاری بات، یہ ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کی عبادت ہے، اس لیے اس پر میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی پسند کو اپنا پسند کرا دیتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن مہندی لگائی ہوئی تھی، اب مہندی لگانا جائز ہے خصوصاً عورت کے لیے، لیکن فرماتی ہیں کہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، مہندی کی خوشبو تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، فرماتی ہیں سرکار کی طبیعت میں تھوڑی سی مجھے ناگواری گزری، پھر عائشہ کی ساری زندگی گزر گئی، مہندی ہے جائز، لگائی نہیں کہ رسول اللہ کی طبیعت میں ملال نہ آ جائے۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ کے میزبان تھے مدینہ منورہ میں، وہ بخت والے صحابی جن کے گھر کے سامنے رسول اللہ کی 3 مرتبہ سواری اللہ کے حکم سے بیٹھے کہ یہ میزبان رسول بنے گئے۔ جب 6 ماہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، حضرت ابو ایوب انصاری آپ کے بیٹے بھی تھے، نوکر بھی تھے، لیکن کھانا تیار کر کے خود کھانا اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں خود پیش کرتے حضور کی بارگاہ میں کھانا۔
فرماتے ہیں ایک دن میں لے گیا کھانا، سرکار نے سالن نہیں کھایا، سالن کے بغیر کھانا کھا لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سالن نہیں کھایا، فرمایا اس میں پیاز ہے۔ اب تئے ہم کھاتے ہیں، پیاز پکا ہوا ہو کھانا جائز ہے، لیکن اس دن حضور نے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری ساری زندگی گزر گئی میں نے پیاز نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کا یہ پسند کا انداز تھا، ساری زندگی گزر گئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ پیاز منع ہے، ویسے ہم جو یہ مختلف چیزیں ملا کر جو آپ سلونا وہ کھانا بنات کیا اس کو کہتے ہیں، فروٹ چاٹ، دہی بھلے یا اس قسم کے کھانوں میں عموماً کچے پیاز ہوتے ہیں، اور کچے پیاز اور زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ نمازی اور درود پاک پڑھنے والے آدمی کو کچے پیاز کھا کر فوراً درود پاک یا نماز یا مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ صریح حکم ہے جب تھوم کھاؤ اور کچا پیاز کھاؤ تو اپنے منہ کو صاف کر کے آؤ، کیونکہ تمہارے منہ کی بدبو سے اللہ کے ملائکہ کو نفرت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے کر دی۔ صحابہ کرام سرکار نے جب اعلان کیا نا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، بتا دو لوگوں کو کہ میں حج پر آ رہا ہوں۔ اب اس وقت جب سرکار حج پر گئے نا تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا ہے۔ اس وقت کا ذرا آپ تصور کریں، سرکار مدینہ منورہ میں ہے، عرب سارا فتح ہو چکا ہے۔ حضور نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج پر آؤں گا، لہٰذا یہ خبر پھیل گئی، ہر کوچا کریا کہ سرکار حج پر۔ اب صحابہ شاک اومڈ پڑے کہ ہم بھی حج پر آئیں۔ اب جب حج پر جاتے ہیں نا تو حج میں احرام کی 3 قسمیں ہیں، صرف عمرے کا احرام، پہلے عمرے کا احرام اور پھر حج کا احرام 8 ذی الحج کو، اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع۔ پہلا صرف عمرہ ہوتا ہے، یہ حج تمتع ہوتا ہے، اور حج قران کا احرام یہ ہے کہ احرام باندھا، اسی احرام میں عمرہ کیا، پھر خواہ مہینہ باقی ہے، 1.5 مہینہ باقی ہے، 15 دن باقی ہیں، وہی احرام جاری رہے اور اسی احرام میں حج کریں۔ یہ احرام کی 3 قسمیں۔ اب یہ تو خبر پھیل گئی سارے عرب میں کہ حضور حج پر آ رہے ہیں۔ اب یہ بات چل نکلی کہ ہم احرام، ہر بندے نے احرام باندھنا ہے، احرام سے پہلے نیت کرنی ہے، تو نیت کرنی ہے تو کون سی نیت کریں؟ کیا پہلے عمرے کی کریں جیسے ہم پاکستانی یہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر جاتے ہیں اور پھر 8 ذی الحج کو ہم میدان منا میں جانے کے لیے حج کا احرام دوبارہ باندھتے ہیں، یہ تمتع۔ اب صحابہ میں یہ بات چل، گاؤں بستی یہ بات، کسی نے تو حج کے لیے باندھ لیا، کسی نے عمرے کی نیت سے باندھا کہ حج کی نیت بعد میں کریں گے۔ بعض اکابر صحابہ ہیں وہ باہر تھے، جیسے حضرت علی مدینے میں نہیں تھے اس وقت، اور لوگ بھی حضرت میں تھے پہلے یمن گئے تھے، اور صحابہ اور طرف سے آئے، بڑے صحابہ۔ اب ان صحابہ نے کیا کیا؟ جب تلبیہ کہا نا تو تلبیہ میں کہا یا اللہ ہمارے احرام کی وہی نیت ہے جو رسول اللہ کی نیت ہے۔ صحابہ کا عشق آپ دیکھیں، یا اللہ ہمارے احرام کی وہی نیت ہے جو رسول اللہ کی نیت ہے۔ حضور کی نیت تمتع کی ہے، ہماری تمتع کی ہے۔ حضور کی قران کی ہے، ہماری قران کی ہے۔ حضور کی عمرے کی ہے، ہماری عمرے کی ہے۔ جب ملاقات ہوئی حضور سے پوچھا آقا آپ کی نیت کیا ہے؟ فرمایا میری نیت تو یہ ہے۔ آقا ہم نے پہلے کہہ دیا جو حضور کی نیت ہے وہ ہماری نیت ہے۔ صحابہ حضور کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، اپنی خواہشی ختم ہو گئی، اتنی حضور کی پیروی کر۔ آپ کو یاد نہیں، اللہ کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، مسجد ذوالقبلتین آج بھی موجود ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، زور کی نماز ہے، سرکار کریم کا چہرہ مبارک شمال کی جانب ہے، جدھر بیت المقدس ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ عین نماز میں حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب تم چاہتے ہو کہ تمہارا قبلہ مکہ والا میرا گھر بن جائے تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، حبیب جدھر تم راضی ہو، جدھر محبوب راضی ہے ادھر ہم بھی راضی ہیں۔
آپ اپنا چہرہ مکہ والے اللہ کے گھر کی طرف کر، وہاں سے مکہ شریف جنوب میں ہے، بیت المقدس شمال میں ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں نا، سرکار آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، نماز میں حکم آ گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ جیسے حضور نے چہرہ پھیرا ادھر اس جانب ہیں صحابہ نماز میں، اب پوچھنا، سوال کرنا، بات کرنا نماز میں یہ تو منع ہے، منع ہو چکا ہے، کلام تو کرنا نہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا حضور نے ادھر منہ کر لیا ہے، صحابہ اٹھے، گھوم کر پیچھے آ کر رسول اللہ کے پیچھے صفے بنا۔ جب حضور نے ادھر منہ کیا نا مسجد حرام کی طرف، صحابہ اٹھے، یوں گھومتے چلے آئے نماز میں، اور حضور کے پیچھے آ کر منہ ادھر کر لیا۔ بعد میں یہودیوں نے تانے دیے، عجیب تم لوگ ہو، ادھر کہتے ہو نماز میں خشوع و خضوع ہے، ادھر تم نے اتنی حرکت کی۔ بس انہوں نے کہا، اس کا جواب ایک اللہ کے بندے نے کیا دیا؟ کہتا ہے گویا صحابہ کرام نے جواب دیا، میرا قبلہ بھی تو، میرا کعبہ بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا درداں دا درمان بھی تو۔ گویا صحابہ رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے کہ نہ ہمیں بیت المقدس سے غرض ہے، نہ ہمیں مسجد حرام سے غرض ہے۔ اے میرے محبوب، ہمارا قبلہ تو آپ کی ذات ہے، جدھر رسول اللہ کا رخ پھر گیا صحابہ کا رخ۔ یہ تھا صحابہ کا اتباع رسول میں وہ اعلیٰ درجہ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا ہم نے پہلے وہ قبلہ بنایا، اب یہ قبلہ بنایا، ہمارا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں نقص نہیں کہ اللہ نے پہلے وہ کیوں بنایا، یہ اللہ کا علم تو تمام ہے۔ فرمایا ہم نے یہ صرف صورتیں بدلی ہیں، ہم دیکھیں کون میرے نبی کی کتنی پیروی کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا امتحان تھا، اگر ہم ہوتے تو شاید ناکام ہوتے۔ اللہ توفیق بخشے۔ آج میں تو کئی مرتبہ جب صحابہ کے حالات پڑھتا ہوں تو ڈرتا ہوں، ہم ہوتے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امتحانوں میں نہیں ڈالا، آسان دور میں پیدا کیا، جب قد تبین الرشد من الغی، ہدایت پوری طرح واضح ہو کہ یہ کمزور لوگ ہیں، آسانی سے رسول اللہ کے راستے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی پیروی کرنا کتنی ضروری ہے۔ اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات ہو رہے تھے نا، سرکار 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے آئے، مکہ والوں نے کہا ہم تو جی لڑیں گے، تمہیں مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ مذاکرات ہوئے، طے ہو گیا کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے بے شک آئیں۔ تو اس دوران مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی مکہ میں گئے حضور کی طرف سے۔ جب مذاکرات ہو گئے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تم طواف کعبہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تم میں اجازت ہے۔ ہر حکومت میں اور ہر دور میں سفیر کی عزت ہوتی ہے، تم سفیر ہو، تمہیں اجازت ہے، طواف بھی کر لو، صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لو۔ حضرت عثمان نے پتہ کیا جواب دیا؟ اگر ہوتا نا صرف عملوں کا پجاری، اگر ہوتا نا صرف نیکیوں سے محبت کرنے والا، تو کعبۃ اللہ کے طواف میں کتنی نیکیاں ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اپنے عمل کی بنیاد عشق رسول پر رکھو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، او مکہ والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کعبہ کا طواف کر لوں گا؟ واللہ ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت برسول اللہ لم یطوف، جب تک میرے مصطفیٰ طواف ایک بیت اللہ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ بیت اللہ کی طواف والی عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس وقت تک نظر میں جب تک رسول اللہ مجھے نظر دے۔ تو یوں صحابہ حضور کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ علامہ اقبال ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، شاید وہ آپ کو سمجھ تو نہ آئے۔ اقبال کہتا ہے، تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں وگرنہ جز تو مارا منزل نیست۔ اقبال کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے تو ہم عرب میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے تو ہم عرب آتے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم آقا آپ کے بغیر تو ہماری کوئی منزل ہے ہی نہیں۔
کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں کعبہ کی، کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں مسجد اقصی یا مسجد حرام کی؟ آقا آپ ہی ہمارا قبلہ ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، اور آج اسی وابستگی کی ضرورت ہے۔ اور کس قدر صحابہ رسول اللہ کی پیروی میں فنا فی الرسول تھے کہ نبی پاک کی ذات میں فنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سنت کے اتنے شائق تھے، اتنے سنت رسول اللہ کے پابند تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نافع کہتے ہیں، جو حضرت نے رات بات سنائی نا، وہ نافع کہتے ہیں کہ اگر اے لوگوں تم عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیتے، وہ رسول اللہ کی سنت میں اتنے گزر چکے تھے کہ تم عبداللہ بن عمر کو مجنون کہتے۔ ایک مرتبہ یہ سیاستہ میں ہے اور کتابوں میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک درخت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر جوں سواری کو گھما رہے تھے۔ ہمیں آج تجربہ نہیں ہے گھوڑے کی سواری کا، جو گھوڑے وغیرہ یا کسی بھی چابک دست اور چالاک جانور کی سواری کرتے انہیں پتہ ہے کہ سواری بعض اوقات ایسے گھومتی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی سواری ایسے ایک درخت کے گرد آپ نے گھمائی تو آپ کے ساتھی نے کہا حضرت بازار وجہ کوئی نہیں، آپ نے یہ سواری کیوں اس طرح گھمائی؟ فرمایا وجہ مجھے بھی نہیں پتا، ایک مرتبہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تو حضور کی سواری یوں یہاں گھومی، بس آگے مجھے نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے وضو کیا، وضو بڑا اچھی طرح کیا۔ رات حضرت بھی فرما رہے تھے، میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، وضو میں جلد بازی نہ کیا کریں، اعضاء خشک نہ رکھے کریں، اچھی طرح تر کیا کریں، سرکار انہی اعضاء سے پہچان کر شفاعت کریں۔ حضرت عثمان غنی نے وضو کیا اور وضو کر کے حضرت عثمان غنی جب اٹھے تو آپ مسکرائے۔ دوست نے کہا حضرت آپ مسکرائے ہیں، کیا بات؟ فرمایا میں حضور کے ساتھ ایک مرتبہ تھا، سرکار نے وضو کیا، حضور کھڑے ہوئے، حضور مسکرائے، بات ایک دفعہ کی ہے لیکن عثمان نے اسے زندگی کا وظیفہ بنا دیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اتباع رسول میں شدید جذبہ۔ آج قابل افسوس بات یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن بڑی معذرت سے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو میلاد کے جلوس کو پانی پلا دینا، ہم کہتے ہیں یہ جی بڑا عاشق رسول ہے، ہم فوراً کسی کو عاشق رسول کا لقب دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عاشق رسول کا لقب بڑا جلد ملتا ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے شہر کا ماحول تو اچھا ہے، ورنہ کئی شہروں میں محفل میلاد کی صدارت نواب صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب وہ کر رہے ہوتے ہیں جو تازہ داڑھی صاف کر کے آتے ہیں اور جلسہ میلاد کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، نقیب محفل بیچارہ وہ خوش آمدیں کرنے پر ہوتا ہے، جی ملک صاحب نے اتنے لاکھ روپیہ اس میں دیا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ دینا مقصود ہے یا رسول اللہ کی پیروی مقصود ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت آج محبت رسول اللہ کے دعوے کے باوجود جو حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ بات تشویشناک ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارے بزرگ ڈرایا کرتے تھے کہ ایسا نہ، آپ دیکھیں آپ سارے بچے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ غور سے میرے سوال کا جواب دیں۔ جو اعتکاف والے بچے ہیں وہ غلطی کریں اور ایک دارالعلوم کا بچہ وہی غلطی کرے، مجھے زیادہ غصہ کس بچے پر آئے گا؟ بول لیں سارے بول لیں۔
کیوں کہ دارالعلوم والے لڑکے کے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہے۔ علماء نے فرمایا جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور کی اتباع نہیں کرتے، ان سے زیادہ رسول اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ تو میری محبت کا دنیا میں دعویٰ کرتا تھا۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ لفظ تھوڑے سے سخت ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ذاتی عزت اور ہم اپنی ذاتی شہرت اور اپنی ترجیح کے لیے حضور کا نام استعمال کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ غور کریں، گریباں میں جھانکیں اور اللہ سے ڈریں۔ ایک شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی ربائی بلکہ زیادہ شعر لکھے ہیں، میں ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور وہ بالکل انہوں نے سچ فرمایا۔ فرماتے ہیں شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، کہیں بے شک شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، یعنی ایمان کی شرط رسول اللہ سے محبت ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، آگے فرماتے ہیں پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ پیار کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے کیونکہ پیروی مشکل ہے۔ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہو۔ نماز حضور کی پسند ہے کہ نہیں؟ بولیے اونچے بولیں۔ حیا نبی پاک کو پسند ہے کہ نہیں؟ حضور اتنے حیا والے تھے کہ جوانی میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ کمواری لڑکی اپنے دوپٹے کی اوٹ میں اتنی حیا والی نہیں تھی جتنے رسول اللہ جوانی میں حیا والی۔ لیکن آج اگر عاشق رسول کہلانے والا امتی انٹرنیٹ پر ساری رات بے حیا فلمیں دیکھیں، آج میڈیا پر بے حیا فوٹو کنورٹ کریں، آج نوجوان لڑکیوں کے فوٹو کے تبادلے کریں، ان کے پوز ایک دوسرے کو گفٹ بھیجیں عید پر، کل رسول اللہ کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ سوچیں۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ پیروی سے عاشقی آسان ہے، سو اس لیے جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے۔ ہر کوئی دیوانہ بنتا ہے، میں جی عاشق رسول ہوں، میں نے میلاد پر ایک محراب لگا دی، ایک محراب بنا دی تو عاشق رسول بن گیا، اپنے چھت پر چراغاں کر لی تو عاشق رسول بن گیا، گھر میں میلاد کی محفل رچا لی تو عاشق رسول بن گیا۔ لیکن وہی محفل میلاد ختم اور آخر میں نماز ہی نہ ہو تو بتاؤ کیا عشق؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا قرب ہوگا سنت پر عمل کرنے والے کو۔ اور جو محبت کے باوجود لوگ اطاعت رسول سے محروم ہیں، حضور کی پیروی سے محروم ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرمائے اور محبت مصطفیٰ کے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ اتباع مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رسول اللہ کا پھر بن جاتا ہے، اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال نے اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا کہ اے مسلمان شکوے کرنے والے کہ میں ذلیل ہوں، میں رسوا ہوں، اس نے اقبال نے جواب دیا اگر میرے مصطفیٰ سے وفا کرو گے تو میں اللہ بھی تیرا ہوں، سارا جہان بھی تیرا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو سچا رسول اللہ کا عاشق ہو، سنت رسول اللہ کی پیروی صحابہ کرنے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اشاروں سے اللہ نے تقدیریں بدلی۔
صحابہ کے اشاروں سے تقدیریں بدلی۔ سعد ابن ابی وقاص نے دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہا تھا، اے دریا، ہم تجھ سے اپنے باپ کے نام کے لیے نہیں گزرنے کا راستہ مانگتے، ہم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مدائن جاننا چاہتے ہیں، میرے سپاہیوں کو راستہ دے دے۔ یہ کہہ کر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، دریا نے راستہ دے دیا۔ یہ ہے وہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ صحابہ حضور پر مٹ مرے تھے، جان تک قربان کر دی تھی۔ آج ہمیں بھی یہی جذبہ اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی پیروی کی، اطاعت کی، اتباع کی کامل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے حضور کی پیروی کو آسان فرمائے۔ نفس کے بڑے جال ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ نفس 100 پٹیاں پڑھاتا ہے، خیر ہے جی، تھوڑی بہتی خیر ہے، اگر مونچھیں پانی میں گر رہی ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور نے تو فرمایا مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ ہم داڑھی کٹاتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، اور پھر محبت کا دعویٰ ہے، اور اس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، انہوں نے اسی طرح کے ایک آدمی کی، انہوں نے کہا یہ محفل، میں نے اشارتاً ایسی بات کی تو وہ بڑے ناراض ہوئے۔ بعد میں مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں بڑا وارننگ دی کہ تمہارے مولوی نے یہ کیوں بات کی ہے۔ میں نے کہا چلو یار، اللہ انہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف۔ ہم تو نشاندہی کرتے ہیں کہ خدا را جس آقا کا نام استعمال کرتے ہیں اس کی پیروی کریں، مونچھیں کٹائیں، داڑھی بڑھائیں، اپنے ٹخنے ہمیشہ ننگے رکھا کریں۔ یہ حضور کی سنت دائمہ، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں کہ حضور کا اپنا عمل یہ تھا کہ حضور اپنے ٹخنے ننگے رکھا کرتے تھے۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں جی تکبر دل میں نہیں ہے تو جائز ہے، بھئی جوازی صورت اپنی ذات کے لیے کیوں نہیں کر؟ یہ بھی تو جائز ہے کہ تیری جیب میں آپ جتنے روپے ہیں اللہ رسول کے نام پر سارے بیکاری کو دے دو، جائز ہے نا؟ بولو یہ کبھی کیا؟ بولیں وہاں تو سوچ کر جیب کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں نہیں کہتے کہ جی میرے دے۔ تو اس لیے آئیں، یہ نفس کے بہانے ہیں۔ اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی نفس کو کچلنے کے لیے کسی ایسے کامل کی ضرورت ہے جو تمہاری رہنمائی کرے اور نفس کچلا جائے اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ایسے ہیں، آپ دیکھیں نا، دعوت اسلامی والے ہیں، وہ نہیں نوجوان بولیں، انہوں نے شادیاں نہیں کرنی، لیکن ہے کوئی فکر کہ شادی ہوگی نہیں ہوگی؟ پورے امیر اہل سنت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں۔ وہ اطمینان سے زندگی گزارتا ہے انسان جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کر۔ اللہ کی قسم میں ایک حقیر سا انسان ہوں، بہت بڑے بڑے مجمع میں جاتا ہوں، لوگ مجھ پر بھی چوٹیں کرتے ہیں، باتیں بھی کستے ہیں، لیکن ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے کچھ پرواہ نہیں کہ کوئی آدمی کیا بات کرتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جنہیں محبوب کی آشنائی مل جائے وہ ملامتوں سے، وہ باتوں سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ جہان کچھ کہتا رہے وہ محبوب کی پیروی کا دامن نہیں چھوڑتے، اطاعت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے زندگی کے ہر لمحے پر رسول اللہ کی اطاعت نصیب فرمائے۔ ویسے مانگتے ہو کہ یا رسول اللہ کاش موت کے وقت میرا سر حضور کے قدموں میں ہو، اللہ کی قسم زندگی حضور کے نام پر گزار دیں، خود بخود سر حضور کے قدموں میں ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے تیری موت آئے اور حضور فرمائیں یہ میرا ہے، اسے آنے دو، یہ میرا ہے، اسے آنے دو۔ ایسے کتنے حضور کے عاشق ہیں، ادھر فوت ہوئے، ادھر حضور انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں میرا فلاں عاشق آ رہا۔ ایک شامی بزرگ کہتے ہیں وہ شام سے چلے ہندوستان میں آئے، شام سے چلے ہندوستان میں آئے اور بریلی شریف آئے۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا نام پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے تو پوچھا گیا آپ شام سے یہاں کیسے آئے؟ فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ حضور صحابہ کے سمیت بیٹھے ہیں اور یوں پتہ چلتا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں پوچھنے پر جواب ملا کہ حضور کا ایک عاشق احمد رضا خان فوت ہوا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے پھر
حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ذنون مصری فوت ہوئے. کون؟ بولو. یہ ایک صوفی عاشق اللہ کے عاشق بزرگ تھے، نام تھا ذنون. داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ذنون مصری فوت ہوئے، ایک نہیں 70 ولیوں نے خواب میں دیکھا حضور نبی کریم انتظار کر رہے ہیں. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے، فرمایا اللہ کا عاشق ذنون مصری آ رہا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں. پھر یہ حال ہوتا ہے زندگی جب محبوب کے نام پر وقف ہوتی ہے، پھر کرم ہوتا ہے، پھر مہربانیاں ہوتی ہیں، پھر عنایتیں ہوتی ہیں. پھر یہاں تک ہوتا ہے امریکہ میں ایک آدمی رہتا تھا. یہ بات یہ نیریاں شریف کے جو ابھی بزرگ فوت ہوئے حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا پیچھے وصال ہوا. نیریاں شریف آستان عالیہ کے آپ مرشد تھے، وہاں کے سجادہ نے ان کی زبان سے میں نے یہ خود بات سنی. فرمانے لگے کہ میں امریکہ میں تھا، انہیں دل کی تکلیف تھی. فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہو گئی، دوستوں نے کہا کہ کہیں قریب کوئی گھر ہو تو وہاں آپ کو آرام کرایا جائے. کہتے ہیں وہاں ایک پاکستانی کا گھر قریب تھا، مجھے وہاں لے جایا گیا، میں نے وہاں ریسٹ کیا. تو میری جب طبیعت بحال ہوئی تو میں نے اس بندے کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ بندہ پاکستانی تہذیب رکھتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں سے؟ اس نے کہا میں پاکستان سے، اور اس کے سر پر یہ چشتی ٹوپی تھی. آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں مرید ہو؟ اس نے کہا میں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب کا مرید ہوں. پیر علاء الدین صاحب فرماتے میں نے اس سے کہا کیسے وہاں پاکستان میں تھے مرید؟ انہوں نے کہا جی میری بیعت کا معاملہ عجیب ہے. وہ آدمی کہنے لگا میری بیعت کا معاملہ عجیب ہے. میں کیسے؟ حضرت علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ایک مدت ہوئی امریکہ آ گیا، یہیں رہتا ہوں لیکن مجھے حضور کی ذات سے بے پناہ محبت ہے، اور میں کوئی زیادہ عالم ہوں نہیں. میں نے ایک آسان راستہ یہ اختیار کیا کہ میں کثرت سے درود پڑھتا، کثرت سے درود پڑھتا. پھر میرے دل میں خیال آیا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میرا کوئی مرشد ہونا چاہیے. میں نے سوچا کہ میں بیعت کروں. اب میں نے دل میں تہیہ کر لیا اور میں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، میری نجات کا سہارا آپ کا درود ہے. اور میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس آدمی کی بیعت کروں گا جس کی بیعت کا اشارہ مجھے رسول اللہ عطا فرمائے. کہتے ہیں حضرت ایک مدت گزر گئی، میں پڑھتا رہا، میں پریشان بھی رہا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں ایک دن کرم ہوا، مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے خوشی کے ساتھ فرمایا کہ تم مرید ہونا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ مرید ہونا چاہتے ہیں. اور حضور نے خواب میں فرمایا تم ان کے مرید ہو. کہتا ہے جب اشارہ کیا تو سامنے حضور ضیاء الامت کی ذات تھی. کہتا ہے میں نے حضور ضیاء الامت کو زندگی میں تھا. اب میں خواب کے بعد پریشان تھا کہ جو انسان مجھے خواب میں دکھایا گیا میں نے تو زندگی میں دیکھے نہیں. اب میں لوگوں سے پوچھنے لگ گیا، جستجو میں رہا، مجھے کچھ سراغ ملا. ہاں اس نام کے ایک بزرگ پاکستان میں ہیں، ان کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ. کہتے ہیں میں نے جب یقین کر لیا کہ آپ ہیں، اس دور میں اتنے زیادہ یہاں یعنی یہ موبائل سسٹم تو نہیں تھے، بہت پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بس اس امید پر پاکستان آ گیا، پوچھا مجھے پتہ چل گیا. اور کہتے ہیں کہ میں یہاں آیا اور میں حضور ضیاء الامت کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو بالکل مجھے وہی نقش ذہن میں آ گیا جو خواب میں حضور کی موجودگی میں مجھے دکھایا. تو اس طرح میں نے حضور ضیاء الامت کی بیعت کی. تو جب انسان حضور ضیاء الامت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھنے سے اتنا نہیں پتہ چلتا تھا جتنا قریب جاننے سے پتہ چلتا ہے. عام ہم تو سمجھتے ہیں نا مسواک سنت ہے، داڑھی سنت ہے، یہ سنت ہے، سرما ڈالنا سنت ہے. ہم چند میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں خدا کی قسم حضور ضیاء الامت کی شخصیت میں عملاً ہمیں وہ رسول اللہ کی سنتیں ملی جن کی عام لوگوں کو خبر بھی نہیں.
خبر بھی نہیں، اور آپ پھر بتاتے۔ کوئی بعض اوقات ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی ملتان میں، سنی کانفرنس، اس پر اساتذہ کرام گئے، اور ایک ہمارے استاذ مالی طور پر بہت غریب تھے، وہ نہ جا سکے۔ اب کانفرنس سے جب واپسی ہوئی تو اب وہ جا نہیں سکے، باقی ساتھ جگہ، تو اس حال میں بندے کو ایک شرمندگی سی ہوتی ہے، سبکی سی ہوتی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے تو میں بالکل الحمدللہ میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی اثاثہ ہے تو صرف ایک ہے کہ میں طالب علمی میں پوری کوشش میں ہوتا کہ میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں صرف میں حضور ضیاء الامت کو دیکھتا، بس مجھے سمجھ بھی کوئی نہیں تھی شروع میں، اتنی کوئی زیادہ چیزیں بھی نہیں تھی، یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھوں، اگر تو پیریڈ ہوتے تو واضح بات ہم نہ جا سکتے، لیکن جب بھی کوئی ٹائم ملتا تو میری شدید خواہش ہوتی کہ بس میں کسی جانب کسی کونے بیٹھ کر آپ کی زیارت کرتا تھا، بس یہ محبت تھی میرے دل میں آپ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس وقت قریب تھا جب آپ نے ان استاذوں سے پوچھا، اب دیکھیں انداز، آپ نے فرمایا ان کو آپ بھی گئے تھے کانفرنس میں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں نہیں گیا۔ اب آپ جانتے تھے کہ یہ اس وجہ سے نہیں گئے ہوں گے، ویسے ان دنوں آپ مصروف تھے، بیر شریف نہیں پہلے آ سکے، اچھا آپ نہیں گئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم وہاں جانے والوں کے لیے دعائیں تو کی ہیں نا؟ جی کیوں نہیں، دعائیں تو میں کرتا رہا، اللہ خیریت سے کانفرنس کو مکمل کروائے، خیر کرے، اللہ پاک ترقی دے اہل سنت۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت نے رک کر فرمایا کہ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک غزوے میں نہیں جا سکے تھے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، حضور نبی کریم نے ان کو سے جب پتہ چلا کہ یہ نہیں گئے تو حضور نے ان کی یوں دلجوئی کی کہ فرمایا تم ان مجاہدین کے لیے دعائیں تو کرتے رہے ہو نا؟ جی یا رسول اللہ کرتا ہوں۔ فرمایا تو تم بھی جہاد میں شامل ہو گئے نا؟ تو آپ نے فرمایا تم پریشان ہو، تم بھی کانفرنس میں شامل ہو، ہمیں دعا میں جو یاد رکھا۔ اس انداز میں آپ وہ سنت کے گوشے بعض اوقات واضح کرتے پریکٹیکلی زندگی میں، عملی زندگی میں، جن سے عام لوگ بے خبر ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال دوستان عزیز، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ امت حضور کی ذات میں فنا ہو، حضور کی سنت اور اطاعت اور پیروی کو اپنی زندگی بنائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ سعادت عطا فرمائے۔